انگلش سیکھنے کی شروعات کیسے کریں؟ ایک زبان جلدی اور صحیح کیسے سیکھی جائے، یہ ایک بڑا اور اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیوں سیکھی جائے۔ اگر آپ نے یہ متعین کر لیا کہ آپ کو ایک زبان کیوں سیکھنی ہے، تو آپ کے لیے کیسے سیکھنے کا جو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کو سیکھنے کی ایک مضبوط وجہ اور سبب ہو تو آپ کسی بھی طرح اسے سیکھ ہی لیں گے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کے پاس کوئی سبب نہیں ہے تو کتنے بھی وسائل اور آسانیاں دستیاب ہوں، آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے اگر آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیکھنے سے پہلے کیسے سیکھیں، آپ یہ فیصلہ کیجئے۔ کیونکہ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کا انحصار آپ پر ہے۔ آپ خود متعین کیجئے کہ آپ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین ہے کہ آپ کا مقصد بڑا اور اہم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد جتنا بڑا اور آپ کے انگریزی سیکھنے کے امکانات اتنے ہی قوی ہوں گے۔ مثلا اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہو کہ مجھے انگریزی اس لیے سیکھنی ہے کہ میں 10ویں کا امتحان پاس کر سکوں، تو آپ سوچئے کہ آپ کتنی محنت کریں گے۔ بس اتنی کہ جس سے آپ امتحان دے سکیں، یعنی آپ انگلش پر بہت کم گرفت کر سکیں گے۔ اور کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ کو انگریزی میں گفتگو کرنی پڑے تو کس قدر شرمسار ہونا پڑے گا کہ یہ ہم خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کیا یا کیسے سے پہلے کیوں سے شروع کیجیے۔ ابھی قلم اٹھائیے اور لکھیے کہ آپ انگریزی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، اور واقعی سوچیے کہ آپ کے لیے انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ کو یہ کسی کو دکھانا نہیں، بس یہ یقینی بنا کہ آپ کے پورے انگریزی مشن میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ریزن ہے۔ اور جب کبھی آپ کا حوصلہ ٹوٹنے لگے تو آپ اس نوشتہ کو دیکھ کر دوبارہ متحرک ہو جائیں۔ اگر آپ کا مقصد کے تعین میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ انگلش سیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ پھر ان فوائد میں سے جو آپ کے مناسب ہیں آپ اس کو اپنی انگلش سیکھنے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ کچھ فوائد ہم ذکر کر رہے ہیں، شاید آپ کے کچھ کام آ جائیں۔ ایک فوائد یہ کہ انگریزی ایک عالمی زبان ہے۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، بات کرنے کا بہت اچھا ملکہ ہے، لیکن سامنے والے کو آپ کی زبان نہیں آتی تو کیا ہوگا؟ تو آپ شرمسار کے رہ جائیں گے۔ مگر مخاطب کو کچھ پڑھنے نہیں پڑے گا۔ یہاں ٹھہر کر ذرا غور کیجیے کہ اگر آپ کو انگلش آتی تو اس قسمت کی صورت پیش آنے کے امکان کم ہوتے، کیونکہ پوری دنیا میں ہر 5 میں سے 1 انگلش بول سکتا ہے، اور نہیں تو کم از کم سمجھ تو ضرور سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ انگلش سیکھ گئے تو یہ مددگار ہو سکتا ہے آپ کے خیالات، افکار، مذہب اور علم کو دوسرے تک پہنچانے میں۔ بہت سارے سائنسی مقالے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ آئنسٹائن کے پہلے بااثر مقالے جرمن میں لکھے گئے تھے۔ اس کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں بیشتر سائنسی تحقیق ہی زبان انگریزی میں شائع ہوتی ہے۔ آج سائنسی مقالوں کی اکثریت انگریزی میں شائع ہوتے ہیں۔ ہائی لینڈ میں تناسب حیرت انگیز ہے کہ 40 میں 1 مقالہ انگلش میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سائنسی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے انگریزی کا علم ہونا ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ ایک فائدہ کاروبار کے لیے انگریزی ایک اہم ترین زبان ہے۔ چاہے آپ کا کاروباری مالک، طالب علم یا ملازم ہو، انگریزی کا کاروباری دنیا میں ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی ڈی فیکٹو زبان
اور برطانیہ، کینیڈا، ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے انگریزی کو کاروباری زبان میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کاروبار لائن میں جانے کے خواہاں ہیں تو انگلش بہت معاون ہو سکتی ہے۔ یہ تو 3 مثالیں تھیں، ورنہ انگریزی اس وقت کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ خود بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے انگلش سیکھنے کا مقصد متعین کر لیا ہے، اب ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش کیسے سیکھیں۔ ذہن میں میں کچھ طریقے بتا دیتا ہوں جن پر آپ کو عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ جلد از جلد انگریزی سیکھ سکیں۔ انگریزی وسائل تلاش کریں جو صرف تھوڑا سا چیلنجنگ ہے۔ کیا ہے؟ انگریزی وسائل تلاش کریں جو صرف تھوڑا سا چیلنجنگ ہے۔ کوئی بھی عمارت اگر آپ کو مضبوط بنانی ہے تو اس کی بنیاد مضبوط بنانی ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کو انگلش پر اچھی طرح قابو کرنا ہے تو آپ کو اس کے بنیادی قواعد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مان لیجیے کہ ہم انگریزی کے کچھ جملے رٹ لیں تو کیا اس سے انگلش آ جائے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ زبان میں تو ہر قسم کے مرحلے آئیں گے اور مرحلے میں وہی چند رٹے ہوئے جملے تو کام آ نہیں سکتے۔ اس کے برعکس اگر ہم جملے بنانے آ جائے تو جیسا وقت ہوگا اس کے مطابق ہم جملہ بنا لیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم انگلش کو ابتدا سے اس کے مبادیات کا احاطہ کرتے ہوئے سیکھیں۔ اس کے لیے آپ چند چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے قریب اگر کوئی انگلش کورس کی کلاس ہو تو آپ اس سے جڑ جائیں۔ آپ کے متعلقین میں اگر کسی کی انگلش پر اچھی گرفتہ ہو تو اس سے سیکھ لیں۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے آن لائن کورس ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گھر بیٹھے آن لائن کورس کی مدد سے انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کورس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ ہی پر بہت سارے مفت کورس بھی ہیں، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اردو سے انگلش سیکھنے کے خواہاں ہیں تو مجھے بہت تلاش کے بعد بھی اردو سے انگلش کا کوئی کورس انٹرنیٹ پر نہیں ملا، اگر ملا بھی تو ناکام۔ ہر دن مشق کریں، آپ جو بھی پڑھیں اس کی مشق کریں، بلکہ ماہرین کے اگر آپ ایک ہی سبق پڑھتے ہیں اور اس کے خوب مشق کرتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دن میں کئی اسباق پڑھ لیں، اس سے مشق نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پڑھ کر مشق نہیں کریں گے تو کچھ دن میں بھول جائیں گے اور اسی سبق کو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، پڑھ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کم پڑھیں لیکن مشق کے ساتھ تو یہ زیادہ دنوں تک یاد رہے گا۔ اور اگر مشق کرتے رہیں تو سوچیں کہ اگر انگلش بولنے پر قادر ہوں گے جیسے آپ کی مادری زبان پر ہو، علاوہ ازیں روزانہ کی مشق کچھ اور وجوہات کی بنا پر بھی اہم ہے، یہ آپ کو متحرک رکھتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کچھ کرتے ہیں تو یہ ایک عادت بن جائے گی اور ایک بار جب آپ کوئی عادت بنا لیں گے تو آپ کو اسے جاری رکھنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار مطالعہ کریں گے تو آپ اپنے پچھلے مطالعے سیشن میں بہت سی نئی چیزوں کو بھول چکے ہوں گے جو آپ نے سیکھی تھی۔ لہٰذا آپ کو ان قیمتی چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے جو آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں اپنا بہت زیادہ وقت خرچ کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ ہر روز مطالعہ کریں تو ایک دن قبل آپ کا سیکھا ہوا مواد آپ کے ذہن میں تازہ ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو جائزے میں کم وقت گزارنا پڑے گا اور اس سے آپ کا وقت بچے گا۔ ایک دن کے ناغہ پر بڑا نقصان ہوگا۔ سوچیے کہ اگر آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار طویل عرصے تک مطالعہ کرتے ہیں اور کسی وجہ سے ایک بار ناغہ ہو جاتا ہے تو کتنا زیادہ نقصان ہے۔ لیکن اگر آپ ہر دن تھوڑی دیر کے لیے مشق کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کسی عذر کی وجہ سے ناغہ کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر دن 4 مہارتوں پر مشق کرنے کی کوشش کیجیے: پڑھنا، سننا، بولنا اور لکھنا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چاروں کرنے کا وقت نہیں ہے تو پھر کم از کم بولنے اور سننے کی مشق ضرور کیجیے۔ ایک بات ہے، غلطیوں سے کبھی مت گھبرائیں۔ غلطی زبان سیکھنے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دراصل یہ اپنی انگریزی کو بہتر بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ انگریزی سیکھتے ہوئے غلطیاں کرنے سے گھبراتے ہیں
تو آپ کبھی بھی روانی سے انگریزی نہیں بول سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جان بوجھ کر غلطیاں کیجیے، بلکہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ غلطی سے گھبرائیے نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ کر انگریزی میں بات نہ کریں کہ اگر بولوں گا تو غلطی ہو جائے گی، تو آپ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ غلطی کے فکر کیے بغیر انگلش بولنا شروع کر دیں تو آپ کو حوصلہ ملے گا اور وہ غلطی بھی درست ہو جائے گی، یا تو آپ خود اسے درست کر لیں گے یا کوئی بتا دے گا، کیونکہ انگلش دانوں کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے غلطی سے گھبرائے بنا انگلش بولیے، آپ کو انگلش بھی آ جائے گی اور غلطی بھی بہر صورت ٹھیک ہو جائے گی۔ انگریزی کے نئے الفاظ سیکھیں۔ انگریزی کے جو نئے الفاظ ہیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ذخیرہ الفاظ، الفاظ کا جمع کرنا غیر ملکی زبان کی تعلیم اور سیکھنے کے لیے سب سے اہم مہارتوں میں سے ایک ہے الفاظ جمع کرنا، اور دوسری تمام مہارتوں کی ترقی کی ہے سمجھنا، پڑھنا، سننا، لکھنا، بولنا، ہجے اور تلفظ۔ طلبا کی انگریزی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش میں ان کا بنیادی وسیلہ ہے۔ جب ہم کسی مقامی انگریزی اسپیکر کا سامنا ہوتا ہے، جب کوئی سب ٹائٹل کے بغیر فلم دیکھ رہا ہو، یا کوئی متن پڑھتا ہو، یا کسی دوست کو خط لکھتا ہو، تو طالب علموں کو ہمیشہ الفاظ کے لوگ پڑھتی ہے۔ اس لیے ماہر لسانیات ڈیوڈ ویکنگز الفاظ کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، وداؤٹ گرامر لٹل کین بی carried without vocabulary nothing can be carried۔ کہ گرامر کے بغیر تھوڑا سا بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، الفاظ کے بغیر کچھ بھی نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے روز نئے الفاظ سیکھیے اور اسے جملوں میں استعمال کیے، کیونکہ صرف الفاظ یاد کر لینا زیادہ سود مند نہیں ہے، لیکن اگر آپ جملوں میں استعمال کر لیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ بولے انگریزی خوب بولے۔ انگریزی سننے، پڑھنے اور لکھنے سے آپ کو انگریزی آ جائے گی، لیکن اگر آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بولنے کی مشق کرنی پڑے گی، محض سننے پڑھنے سے نہیں آئے گی۔ لہذا جتنا ہو سکے اتنا انگلش بولنے کی مشق کیجیے۔ سب سے اہم بات، کبھی ہمت مت ہاریے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ روانی سے انگریزی سیکھ سکتے ہیں، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے انگریزی سیکھ کر ثابت کیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ اس لیے آپ جتنا زیادہ مشق کریں گے، غلطیاں کریں گے، بولیں گے، تو آپ کو انگریزی میں روانی آتی چلی جائے گی۔ تو دیر کس بات کی، آج بلکہ ابھی سے شروع کر دیجیے۔